السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور انور خیر و عافیت سے ہیں۔ اس وقت بات پوری نہیں ہو سکی، میں ایک حوالہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ جی آپ فرما رہے ہیں نا جی کہ توبہ کا کلپ، وہ میں نے توبہ کا کلپ اس کا دیکھا ہے۔ شاہ جی بات یہ ہے کہ توبہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے، لیکن بات یہ اس میں کیا کر رہا ہے کہ میرا سیاق کلام جو ہے نا وہ یہ تھا کہ میں بات عمر بن سعد کی کرنے لگا تھا، لیکن عمر بن عاص نکل گیا۔ تو بھائی اگر تیرے سیاق کلام کا اعتبار کیا جانا ضروری ہے تو دوسرے کے سیاق کلام کا اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ کہ جب ایک بندہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بہار شریعت حصہ اول مکتوب نمبر 7 امامت کبریٰ کا چیپٹر، صدر الشریعہ نے جو ایک جزیہ لکھا کہ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی سوء عقیدت رکھنا یہ بد مذہبی گمراہی استحقاق جہنم اور ایسے شخص رافضی ہے، خواہ وہ سنی کہلوائے یا خلفائے راشدین کی محبت کے دعوے بھی کرے، جب تک حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت واشی، حضرت ہندہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان سب صحابہ سے محبت کے اظہار نہ کرے۔ تو وہاں پہ سبقت لسانی سے عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد نکل گیا، تو اس پر اتنا طوفان کھڑا کیا گیا کہ ویڈیو چلائی گئی اور وہاں لوگوں کو مشتعل کیا گیا، یزید کا بچہ، لعنتی ملعون، جو منہ میں آیا بکترا۔ اور دوسرے دن جب میں نے اس پہ دوسرے دن ہی وضاحتی کلپ دیا کہ بھائی میں تو یہ جزیہ پیش کر رہا تھا، سیاق کلام میرا دیکھیں، اس سے بھی بالکل واضح ہے کہ میں عمر بن عاص کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن زبان سے عمر بن سعد نکل گیا۔ تو عمر بن سعد پہ میں نے باقاعدہ پھر لعنت بھیجی کہ وہ تو آل بیت کا قاتل ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا یہ ستائش کرتے اور بحثیت عالم اور مفتی اور مناظر جو کچھ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے، تو حنیف قریشی کو چاہیے تھا اس پہ اعتماد کرتا، لیکن اس نے اپنے لونڈوں کو مزید مشتعل کیا، اور جو جامع رافضیہ کے جو تھے 5-7 اور لونڈے جو اس نے تیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی باری باری جو ہے نا جی وہ اس پہ اپنے کلپ بنائے۔ اچھا پھر یہ وضاحتی کلپ آنے کے بعد اگلی رات اس کا 12 خطاب تھا، وہاں پھر اس نے بکواس کیا، پھر یہ ایک تسلسل سے کرتا آ رہا ہے، تواتر سے کرتا آ رہا ہے۔ اب ہمارے سیاق کلام کا اعتبار نہیں، ہماری سبقت لسانی کا اعتبار نہیں، اور پھر یہ ہے کہ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے جو کلپ بنایا اس میں میرے پہلے والے 3 خطابات جو میرے یوٹیوب آفیشل جو چینل ہے اس پہ میرے 3 خطابات سابقہ موجود ہیں، جس میں یہی جزیہ پیش کر رہا ہوں اور اس میں عمر بن عاص کہہ رہا ہوں، صحابی رسول کا ہی نام لے رہا ہوں، وہاں عمر بن سعد میں نے کیوں نہیں کہا؟ چونکہ یہ معاملہ چل رہا تھا محرم میں، شہداء کربلا کا ذکر ہو رہا تھا، تو شہداء کربلا میں یزیدیوں کو رگڑا بھی لگ رہا تھا، شمر، یزید ابن زیاد ابن سعد کو، تو وہ زبان پہ ایک نام چڑھا ہوا تھا، تو وہ عمر بن عاص کی وجہ عمر بن سعد سبقت لسانی سے ہو گیا، وضاحت بھی آ گئی۔ پھر پرانے کلپ بھی میرے موجود ہیں کہ پہلے اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے میرا، میں بالکل عمر بن عاص ہی اس جزیے میں پہلے 3 کلپوں میں کہہ رہا ہوں، مختلف تقریروں کے کلپ ہیں۔ تو اس کے باوجود تواتر کے ساتھ بکواس، یہ تو اللہ کی طرف سے مار پڑی ہے اس بندے کو کہ جناب والا ایک بندہ جو ہے سبقت لسانی سے اس کی زبان سے اگر عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد نکلا ہے تو آپ نے اتنا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا کہ جیسے اسلام اور کفر کا معاملہ آپ نے بنا دیا۔ اچھا اب یہ جناب والا توبہ کیسے یاد آ گئی ہے؟ توبہ تو وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کے خوف کے باعث ہو۔ اگر وہی توبہ کرنی تھی تو پھر توبہ 20 اگست کو کرتے نا، 19 اگست کو یہ بلنڈر کر رہا ہے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے بکواسات کر رہا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ فیضان ساؤنڈ سے اگلے دن جب صبح 20 اگست کو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بلنڈر ہوا ہے رات کو، تو یہ بجائے توبہ رجوع کرنے کے اس نے پروگرام وہاں سے جو لائیو چلایا وہ ڈیلیٹ کیا۔ پھر شاہ جی یہ آپ دیکھیں کہ
پھر صرف وہ پروگرام ہی ڈیلیٹ نہیں کیا، اس کی دکان پہ جا کر کے جناب والا جس کارڈ میں انہوں نے پروگرام وہ لوڈ کیا ہوا تھا، اپلوڈ کیا ہوا تھا، اس کارڈ سے پروگرام واش کروایا. تو پھر جناب پرسکون ہو گیا کہ یہ ریکارڈنگ کسی کے پاس ہے نہیں، تو بس جان چھوٹ گئی. یہاں پنڈی جامع محمدیہ کے ایک مدرس ہیں شاہ صاحب، انہوں نے یہ 6 بجے مجھے جو ہے وہ یہ لنک بھیجا ہوا تھا، تو وہاں سے ہمارے لڑکے نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. تو اس نے سمجھا کہ یہ سارا مٹی پڑ گئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ اللہ کے لیے توبہ تو نہیں ہے. یہ رات کو میرا کلپ آیا اور صبح صبح آپ کو توبہ یاد آ گئی، دم پہ پاؤں آیا اور آپ کو پتا تھا کہ آپ جناب لتر پڑیں گے دائیں بائیں سے، تو فوراً جناب تمہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف نہیں ہے، صحابہ کا حیا نہیں ہے، اللہ رسول کا حیا نہیں ہے، صرف اور صرف لوگوں کے خوف کی وجہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں. اللہ کے خوف کرنے ہوتی تو 20 تاریخ کو کرتے نا، جب بکواس کی ہے، جب پتہ چل گیا. تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سبقت لسانی سے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. اب اسی تقریر کے اندر یہ پوری تقریر ہمارے پاس محفوظ ہے. حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین آپ پڑھ رہا ہے، تو یہ سبقت لسانی نہیں ہے. پھر تو اس کو لے کے بندہ چڑھ دوڑے، جی تجھے تو عبارت پڑھنی نہیں آتی، جی اتنا بڑا تو مفتی کہلواتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ اس طرح کی تقریر. اب اچھا اسی میں جناب والا وہ یہ حدیث حسین منی وانا من حسین یہ پڑھتے ہوئے احب اللہ من احب حسینہ کے بجائے احب اللہ من احب حسینہ پڑھ گئے، تو چلو یہ کوئی نہیں، مسئلہ ہو جاتا ہے، عدم توجہ کی بنا پہ یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. پھر اسی میں یہی حدیث پڑھتے ہوئے کہتا ہے امام علی مقام وہ گلی میں کھیل رہے تھے، تو حضور نے بھی امام حسین سے کھیلنا شروع کر دیا. تو بندہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے، یہ تو جی گستاخ رسول ہے، جی حضور کی اس نے توہین کر دی ہے، جی نبی پاک کی طرف اس نے کھیل کے لفظ کو منسوب کر دی ہے. تو بندہ اگر بےایمانی بندے کے اندر ہو، بندہ خواہ مخواہ کسی کردار کشی کرنا چاہیے. اس کو تو میں نے ٹچ بھی نہیں دیا، حالانکہ یہ سارا پورا بیان اس کا ہمارے پاس محفوظ ہے. تو بھائی اس طرح اگر آپ دوسروں کی تقریروں کو پکڑ کے اس طرح آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے اور اپنے آپ کو آپ کل ایمان سمجھیں گے، تو یہ آپ کی ہر تقریر سے اس طرح کے بلنڈر نکل سکتے ہیں. تو یہ جو اس کی وضاحت ہے نا جی، اب دیکھیں یہ اپنے سابقہ معاملات کو بھی تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے ہوئے، میں نے فلاں 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 توبہ کی ہے. اب وہی بات آپ فرما رہے ہیں، فتاوی رضویہ شریف 6 جلد ہے نا جی، اب یہی میں فتاوی رضویہ شریف 6 جلد کے صفحہ 400 اس کی جو توبہ ہے نا جی، اس کی توبہ کی حقیقت وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتاوی رضویہ شریف 6 جلد صفحہ 443 پہ ایک سوال ہے ایک ایسے مولوی کے متعلق جو بدمعاش ہے، سنیوں کا خطیب، اسی حنیف قریشی کی طرح ہے، سنیوں کا خطیب، سنیوں کا امام، لیکن یاریاں رافضیوں کے ساتھ رکھتا ہے، تقیہ باز لوگوں کے ساتھ یاریاں بھی ہیں اس کی، اور ان کے جناب والا آنا جانا بھی ہے، وہاں ان کی جناب والا مجلسوں میں بھی جاتا ہے، اور وہاں جا کے ان کو محب اہل بیت اور ان کے باطل عقائد و نظریات کی سپورٹ بھی کرتا ہے، اور ان کو جتاتا ہے کہ جیسا کہ جناب ہم آپ سے بڑے متاثر ہیں، آپ تو بڑے محب اہل بیت ہیں. یہ جس طرح یہ تیر القادری اور یہ آج کل وہ شمس رحمان مشہدی ان کا دلال بنا ہوا ہے، یہ ساری یہ نہیں کہ ایک ہی وہ اللہ معاف کرے. تو یہ جناب والا جتنے بھی اس طرح کے اہل سنت میں بگڑے ہوئے پیر اور خطیب، ان سیم اعلی حضرت نے آج کے دور کے سنیوں میں گھسے ہوئے رافضیوں کی عکاسی کی. یہ 2 صفحات پہ مشتمل صرف سوال ہے، صفحہ 443 اور 44 پہ. تو ادھر جا کے جناب شیعوں کے ساتھ یاریاں بھی، رافضیوں کے ساتھ یاریاں بھی، اور ان کے عقائد و نظریات کی حمایت بھی، اور جب سنیوں کی محفل میں آتا ہے تو پھر یہاں سنیوں کے عقائد و نظریات بھی بیان کرتا ہے، اور رافضیوں کے جناب والا وہ ان کا رد بھی کرتا ہے. یعنی کیسا وارداتی مولوی ہے. تو سیم آج کے انہی 2 نمبر جو ہے وہ پیروں اور مولویوں کی عکاسی ہے اس میں. یعنی کہ یہ سوال پڑھے نا جی، یہ 2 نمبر جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، تو یقین جانی اس سوال کے اندر ان کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. اب 3 مرتبہ وہ سنیوں کی محفل میں اعلانیہ توبہ بھی کر چکا ہے.